آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ لائن الیکشن اسپیشل۔ خیبر پختونخوا کو آپ 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک حصے کی کہانی ہم نے آپ کو بتائی جس کو ہم ہزارہ بیلٹ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کا ساؤتھ ہے جس کے اندر جی آئی خان ہے، ٹانک ہے، بنو ہے اور وہ تمام اضلاع ہیں۔ پھر وہ مرجڈ ایریاز بھی ہیں جو پہلے فاٹا کہلایا کرتے تھے۔ اس وقت ہم جس حصے کی کہانی آپ کو تھوڑی سی دکھانا چاہتے ہیں اس کو ویلی کے اضلاع کہتے ہیں، جس کے اندر چرسدہ ہے، بنو ہے، ثوابی ہے، نوشہرہ ہے اور پشاور ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو خیبر پختونخوا کی عمومی سیاسی کیفیت بھی بتانا چاہتے ہیں۔ کچھ روایتی سیاستدان بھی میدان کے اندر ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا ماننا یہ ہے کہ ان کا گڑھ ہے، اور اس کی کلیم کے اوپر جو اعداد و شمار آپ کے سامنے وہ رکھتے ہیں وہ یہ کہ 2013 کے اندر 17 سیٹوں کے ساتھ وہ پہلی جماعت تھی جس نے اپنا لوہا منوایا۔ جب 2018 میں انہوں نے اپنی انتخابی پیک کو چھوا تو 39 میں سے 30 سیٹیں انہوں نے جیتیں، ایک کمفرٹیبل میجورٹی کے ساتھ 2 مرتبہ اسمبلی کے اندر اپنی حکومت بنائی۔ عمران خان نے اس کو اپنے گڑھ کے طور پر استعمال کیا۔ اس مرتبہ بہرحال پارٹی بدترین ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ 2 چیف منسٹر ان کے پارٹی چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ انفراسٹرکچر جو ہے وہ تتر بتر ہے۔ ان کے تمام لوگ جو اپنے آپ کو عمران خان کا دایاں بازو کہتے ہوتے تھے، ان میں سے بعض تو روپوش ہیں اور بعض جو لڑ رہے ہیں ان کے پاس پارٹی کا سمبل نہیں ہے، آزاد امیدوار ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس صوبے کے اندر اپنے آپ کو دوبارہ سے ریوائیو کر رہی ہے۔ کوشش ان کی یہ ہے کہ یہاں سے بھی کچھ سیٹیں نکالیں، وہ بھی ہم آپ کو قصہ بتائیں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کا فوکس انہی ایریاز پر ہے جن ایریاز پر ان کی کا فوکس رہا ہے۔ جو مین ایریاز ہیں یہاں پہ ان کے کینڈیڈیٹس تو موجود ہیں، لیکن بعض جگہوں پر انہوں نے اپنے آپ کو اس قسمت کے ساتھ نتھی کر لیا ہے کہ شاید ان کی پرفارمنس وہ نہ ہو جو لوگ توقع کرتے ہیں قومی پارٹی سے۔ تو بنیادی طور پر مقابلہ آپ کو مذہبی جماعتوں کے اندر نظر آتا ہے۔ جے یو آئی کی گڈی بھی یہاں پہ چڑھی ہوئی ہے۔ آزاد امیدوار پاکستان تحریک انصاف کے کیسے پرفارم کریں گے، اور پیپلز پارٹی جو یہاں پر انگریس کرنا چاہ رہی ہے وہ کیسی ہوگی۔ ہم نے اسد کیسر کا انٹرویو کیا۔ اسد کیسر آزاد امیدوار ہیں، ان کے پاس ویل چیئر کا سمبل ہے۔ ان کے نیچے جو لوگ ہیں چھوٹی سیٹوں کے اوپر، ایک کے پاس فاختہ کا سمبل ہے، دوسرے کے پاس مور کا سمبل ہے، اور بعض جو لوگ ہیں ان کے پاس اور سمبلز ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کا سمبل ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ اسد کیسر اپنے طاقت کے عروج پر پاکستان کے جو پولیٹیکل آرڈر ہے اس میں چوتھا اہم آفس ان کے پاس تھا، اسپیکر قومی اسمبلی تھے۔ اس کے علاوہ عمران خان کی جماعت کو سہارا دینے والوں میں سے ان کا نام قابل ذکر ہے۔ اسد کیسر کا خیال ہے کہ ان کی پوزیشن عمران خان کے ووٹ اور ان کی پارٹی کے ساتھ جو حالات بنے ہیں اس کی وجہ سے بڑی تگڑی ہے۔ انہوں نے بہرحال حفظ ما تقدم کے لیے لوگوں سے قرآن کے اوپر اور طلاقوں کے حوالے سے اوتھ بھی لینے شروع کیے ہوئے ہیں۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ ان کے پاس ایک الیکشن مشینری موجود ہے۔ وہ اپنے 10 یوتھ پر بوتھ کی پالیسی اپنائے ہوئے ہیں، یعنی ہر الیکشن بوتھ کے اوپر انہوں نے 10 جوانوں کو تعینات کرنا ہے۔ یہ سارے الیکشن سے پہلے کے معاملات ہیں۔ بہرحال ان کا تجزیہ اپنے الیکشن کے پراسپیکٹ اور پارٹی کے پراسپیکٹ کے بارے میں کیا ہے، وہ پارٹی جو انتخابی حد تک پارٹی کے طور پر نہیں آزاد امیدواروں کے ذریعے لڑ رہی ہے، لیکن ان کا ماننا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف صوبے کے اندر اور ملک بھر کے اندر کسی طور بھی پریشانیوں کے باوجود بیک فٹ پر نہیں ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ہمیں وہ کیا بتا رہے ہیں کہ ان کی صورتحال ثوابی کے اندر کیا ہے۔ کے پی میں آپ کی جماعت ٹوٹی، آپ کے 2 چیف منسٹر جو ہیں وہ چھوڑ کے چلے گئے، ایک چیف منسٹر جو ہے وہ اس نے علیحدہ جماعت اپنی بنا لی۔ آپ کی پارٹی کا جو ڈھانچہ ہے جس طرح ہم جانتے تھے پی ٹی آئی کو، وہ تباہ و برباد ہوا اس انداز سے۔ لیکن آپ کا خیال ہے کہ تنظیم کے اوپر کوئی آپ کے حلقے میں یا صوبے کو فرق نہیں پڑا، وہ لوگ ویسے موجود ہیں، تو ان کو مینیج کون کر رہا ہے؟ دیکھیں، از خود تو کوئی چیز نہیں ہوتی۔ نہیں، ہمارے ایک پورا سسٹم ہے، ہمارے ریجنل ہیڈز ہیں، ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ، تنظیمیں تو ہماری پوری ہے نا، ہر ضلع میں تنظیم ہے، اور یعنی ایک حلقے میں اس میں یعنی جو میرا جو اپنا میرے ساتھ 6-7 کینڈیڈیٹ تھے پی ٹی آئی کے، اور ہر ضلع میں یہاں جو اس میں 6-7 کینڈیڈیٹ تھے،
کینڈیڈیٹ کی تو اتنی تھی کہ بس کوئی حد ہی نہیں کی، یعنی کچھ ہلکے ایسے کہ اس میں 27 سے لے کے 30 تک کینڈیڈیٹ تھے. تو کینڈیڈیٹ تو بہت آ گئے ہیں اور کوئی فرق نہیں. یہ جو ہمارے حضرات گئے ہیں نا، ان کی سیاست ختم ہو گئی. یہ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، یہ کوئی سیٹ نہیں تھی. اس کے لیے جتنا بھی زور لگائے نا، سیٹ جیتنا اس کی نہیں. لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ یہ بزدل ہے، اور پٹھان میں بزدل کی کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے تو پٹھان ہی نا. بس جو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے جو اپنے اوپر چھاپ لگایا نا، وہ اچھا چھاپ نہیں لگایا. تو آپ اوور آل جو صوبے میں صورتحال ہے اپنے حلقے کے علاوہ، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ جو مجھے آپ وہ رپورٹ مجھے پشاور ملی تو ہم بالکل کلین سویپ کر لیں گے. پشاور، چارسدہ، مردان، سوابی، نوشہرہ کلین سویپ. ملکھنڈ بھی. یہاں اس کے باوجود بھی ہماری حکومت آ جائے گی کے پی کے. یہ پٹھان جو ہے نا، یہ عمران خان کے ساتھ ہے. بس میں آپ کو بتاؤں، اور جو یہاں نعرہ لگ رہا ہے نا کہ کہتار پختون ہے، عمران ہمارا خون ہے، یہ آپ نے بنایا ہے، لوگوں نے بنایا؟ لوگوں نے بنایا. جہاں بھی جاتے ہیں لوگ اس کو آن کرتے ہیں. اصل میں وجہ یہ ہے کہ یہ جو افغانستان میں جو کچھ ہوا، اور جس کی وجہ سے ہماری پشتون بہت بری طرح متاثر ہوئی. یعنی آئی ڈی پیز ہم بنے، بم دھماکے یہاں ہو رہے ہیں، خودکش یہاں ہو رہے ہیں، کلیشر کوپ کلچر جو ہے نا عام ہو گیا. اس نے ہماری سوسائٹی کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا. اکنامکلی ہمیں ختم کر دیا. ہمارے کتنے پشتون جو ہے نا، آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب میں چلے گئے ہیں. اسلام آباد تو پشتونوں کی بھی شہر بن گئی ہے. ہمارے جو لوگ ہیں یہاں تو کوئی کام کر نہیں سکتا. بدتخوری بہت بڑھ گئی ہے. صرف ایک آدمی جس نے ڈرون اٹیک کے خلاف بات کی، جس نے بات کی کہ جو آپریشن نہ کرواؤ، اس سے مسائل بڑھ جائیں گے. اور ہمارے جو مین ایشوز ہیں اس کے اوپر. اور یہ جو افغانستان کے ساتھ ابھی ہو رہا ہے کہ جو تعلقات، ہماری واحد مارکیٹ افغانستان تھی. افغانستان میں یعنی ہم تو کراچی اور لاہور کے ہمارا جو کاروباری حضرات ہے یا ٹریڈر یا تاجر ہے، وہ مقابلہ نہیں کر سکتے. ہماری انڈسٹری نہیں پل پھول سکتی جب تک ہمیں افغانستان، سنٹرل ایشیا اور رشین اسٹیٹ تک ایکسیس نہ ہو. تو وہ ہمارے لیے ایک مزید ابھی بن کے یہ جو حالات ہیں افغانستان، حالات کی خرابی کی وجہ سے بھی لوگوں میں غصہ ہے. کاروبار بند ہو گئے. آپ کے فاٹا میں آپ نے تمام فنڈ روک کے رکھے ہیں. یعنی اس وقت جو صحت کارڈ ہے، جو ایک بہت بڑا تحفہ تھا ہمارا، انہوں نے صحت کارڈ جو ہے نا وہ ختم کر دیا. اور عام غریب آدمی کے پاس 10 لاکھ روپے ملتے تھے، وہ علاج کرواتا تھا اس سے. تو اس کی وجہ سے کافی پریشانی ہے اور بہت غصہ ہے. جو مہنگائی ہے، جو بجلی کی قیمت ہے، سب کچھ. کے پی میں تو 9 سال 9.5 سال آپ کی حکومت. تو آپ دیکھیں، ہم نے صحت کارڈ دی. ہم نے یہاں تو غصہ نہیں ہونا چاہیے نا کسی کے خلاف، کیونکہ لوگ تو مطمئن ہونے چاہیے. پھر نہیں، غصہ تو کیوں نہیں ہو؟ بجلی کے بل نہیں بڑھے؟ کیا گیس کی قیمتیں نہیں بڑھی؟ کیا اشیاء خوردنوش جو جتنی قیمتیں بڑھی ہے، ہمارے وقت میں کیا ریٹ تھی؟ میرے پاس ابھی وہ ایگزیکٹ ڈیٹا تو نہیں ہے، کیونکہ اگر میں کرتا تو میں آپ کے ساتھ پھر شیئر کروں گا. کسی پروگرام میں آپ کے پاس آ جاؤں گا کہ جو ہمارے ایکسپورٹ اور اس وقت کیا پوزیشن ہے. ہمارے پاس جو ہے نا فارن ریزرو کیا تھے اور اس وقت کیا ہے. ہمارے پاس جو ہے نا بجلی کی قیمت، پیٹرول کی قیمت، جو چیزیں تھیں اس کے تقابلی جائزہ ہم لے لیں گے. اچھا، پھر یہ بھی نواز شریف بھی کہتا ہے، وہ کہتا ہے جب میرے پاس ایکسپورٹس کیا تھیں، میرے بجلی کے بل کیا تھے، میرے گیس کے بل کیا تھے، عمران خان آیا تو اس نے کیا کر دیا. تو وہ موازنہ وہ بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، میں آپ کو کہتا ہوں، اس پہ ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں، چیلنج کرتے ہیں. وہ تو جب گیا تو اس نے تو ڈیفالٹ کر کے گیا تھا. آپ بھی یہ کہتے جب آپ جا رہے تھے ڈیفالٹ ہو رہا تھا. تو کل آپ نے پیس پاشا کی انٹرویو نہیں سنی؟ اس نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ جو فارم ریزرو تھے، میں ابھی فگر میں ہم ہے نہیں، ہم تو الیکشن کے حوالے سے بات کریں. اس نے پھر بھی کہا ہے کہ عمران خان کے دور میں ڈیفالٹ کی طرف نہیں جا رہے تھے. اس نے شہباز شریف کی باتوں کی نفی کی ہے. تو یہ بھول جائیں. میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں، میں یہ نہیں کہتا کہ ہم پرفیکٹ جو بھی ہے، لیکن ان لوگوں سے ہم نے کافی بہتر. ہم نے کے پی کے میں پولیس ریفارم کی، ہم نے ہیلتھ ریفارم کی، ہم نے ایجوکیشن ریفارم کی، ہم نے پٹوار سسٹم میں ریفارم کی، ہم نے تمام جتنے بھی ہیلتھ حوالے سے جو صحت کارڈ ہم نے دی. ہم نے ایجوکیشن میں جو ہے نا خاص کر نصاب میں کافی جو ہمارا تھا کہ ہم یکساں نصاب دیں گے. ابھی تک 6 تک ہمارا جو ہے نا یکساں نصاب وہ کلاسز شروع ہو چکی ہیں، یعنی نرسری سے اب آہستہ آہستہ ہو گیا. اسکولوں میں ہم نے ترجمہ قرآن اور تدریس قرآن شروع کیا. ہم نے کافی ریفارم کی. مزید بھی کرنی چاہیے، مزید بھی ضرورت ہے اس کی. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ
کافی مقابلہ تکبری جائزہ ہو تو پھر ہم بالکل تیار ہے، کسی وقت اس پہ ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں. بالکل آخر میں تو حکومت کے پی کے میں پی ٹی آئی. انشاءاللہ میں صرف کے پی کے میں نہیں بلکہ اگر پنجاب میں انہوں نے چھوڑا کوئی، یعنی ابھی تو آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب میں تو وہ جلسہ بھی نہیں کر سکتے. یہ کس قسم کا الیکشن ہے؟ یہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین الیکشن. اور یہ الیکشن کمشنر جو ہے نا، چیف الیکشن کمشنر، یہ تاریخ میں جو ہے نا اس کا جو چہرہ ہوگا نا وہ بہت کالا ہوگا. آپ الیکشن جیت بھی جائیں پھر بھی چہرہ کالا ہوگا. دیکھیے الیکشن جیت بھی مجھے طلعت صاحب میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے چھوڑو، آپ اس الیکشن کو کیا سمجھتے ہیں؟ کیا یہ الیکشن جو ہے نا کوئی الیکشن ہے؟ کیا اس میں فیئر اینڈ فری ایکول اپرچونیٹیز دی گئی ہیں؟ لیول پلینگ فیلڈ ہے اس میں؟ بالکل 2018 کی طرح کا. 2018 اور اس کے تو زمین آسمان کا فرق ہے. 2018 نہیں، 2018 اور اس میں یقین مانیں. نہیں، اب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں نا جی، میں بتاؤں. اس میں پارٹیاں ٹوٹی، نئی پارٹیاں بنی، باپ اس میں آیا، جی ڈی اے اس میں آیا جو آپ کے الائز تھے، جیپ اس میں آئی. کیا اس میں لوگوں کو کھڑے ہو کے تھپڑ لگائے گئے، ان کے فائلیں رکھیں گی. چیف جسٹس نے بیٹھ کے کہا کہ 6-7 ایم پیز میں ویسے گزار رہے تو ویسا ہی ہے. حنیف عباسی کو اٹھا کے لے گئے، بندے غائب کر دیے. کتنے نہیں آپ مجھے نمبر میں بتائیں. آپ کہیں گے اس میں 10 تھے، اس میں 20 ہیں. نہیں آپ انصاف کریں، ورکر کی حد تک آ گئے. یہ کسی کے دل سے نکلے گا؟ 2024 تک کچھ تبدیلی تو آنی تھی نا. تو بہت بری. میں بہرحال ہم سمجھتے ہیں، میں عمومی طور پہ میں سمجھتا ہوں یہ آپ کے لیے اچھی انوائرمنٹ نہیں ہے. نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم پاکستانی ہیں، ہم سمجھتے ہمارے بچے نے یہاں زندگی گزارنی ہے. جو بھی ہو، جس نے بھی کی ہو، ہم نے کی ہو یا کسی اور نے کی ہو، پاکستان میں الیکشن ہو ہر لحاظ سے فیئر اینڈ فری ہونی چاہیے، لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے. عوام کو فیصلہ کا حق ہونا چاہیے کہ وہ کس کو ووٹ دے. اور یہ جس طرح ہو رہا ہے نا، اداروں کی اپنی جو کنسٹیٹیوشنل جو ریسٹرکشن ہے اس کے اندر رکھ کر یہ ملک تب بڑھے گا جب ملک میں قانون کی حکمرانی ہوگی، جب ملک جو ہے نا آئین کے مطابق چلے گا. وہ میری حکومت ہوگی، مسلم لیگ کی حکومت ہوگی، پیپل پارٹی کی حکومت ہوگی، جس کی حکومت اس کوئی مسئلہ نہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلانا چاہیے.